الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، حدیث جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ خودکشی کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ خودکشی، سوسائڈ، سیلف کلنگ، آدمی اپنے آپ کو مار لیتا ہے تو ایسے آدمی پر جنت حرام ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، دینی تعلیم، دینی علم توجہ سے سننے کی چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بغیر دھیان کے ساتھ سنتے ہیں تو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو یہ حدیث جس کو ہم پہلے غور سے پڑھ لیتے ہیں، عن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی من کان قبلکم رجل۔ جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک آدمی تھا، یعنی انسنٹ ڈیز، ہمارے سے پہلے جو لوگ تھے ان لوگوں میں ایک ایسا آدمی تھا، بیہی جرح، اسے زخم ہوا تھا، باؤنڈ، کوئی بھی زخم ہے، اس کو کوئی زخم ہوا تھا، انجری ہوئی تھی، فجزع، تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ وہ زمانہ شاید اتنا میڈیسن کا زمانہ نہیں تھا، جیسے آپ کوئی پین کلر ڈالتا ہے یا کوئی اور چیز ڈالتا ہے، وہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا۔ تو اس انجری کو لے کر وہ بڑا پریشان ہوا، زخم کو لے کر بڑا پریشان ہوا۔ فأخذ سکینا، تو اس نے ایک چاقو لیا، نائف، فحز بها یدہ، تو اس نے جو انجری تھی ہاتھ میں، ہاتھ ہی کاٹ دیا، تو اس نے ہاتھ ہی کٹ کر دیا۔ فما رقع الدم حتى مات، تو جو بلڈ جانے لگا، خون جانے لگا، خون بند نہیں ہوا تو مر گیا۔ پہلے تو تھوڑا زخم تھا، تھوڑے سے زخم سے پریشان ہو کر اس نے ہاتھ ہی کاٹ لیا اور مر گیا۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے کہا، بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے اپنے نفس کے بارے میں مجھ سے جلدی کی، اگر وہ انتظار کرتا تو میں اس کو شفا دیتا، یا اس کے وقت پر اسے یعنی اس کو میں موت دیتا یا شفا دیتا، لیکن اس نے جلدی کر لی، سو میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس جسم پر آپ اتنا ہی بوجھ ڈالیں گے جتنا ڈال سکتے ہیں۔ اس کی معمولی مثال ہے، تو اللہ نے اسے سہولت دی ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر آدمی نماز پڑھے۔ اب زبردستی پیر نہیں جھک رہا، گھٹنے درد ہیں، آدمی کا جسم تکلیف ہے، میں کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اگر آپ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھیے۔ نہیں میں کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھوں گا، تو آپ اپنے جسم کو تکلیف دے رہے ہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو گھٹنوں کا جو درد ہے اور بڑھ جاتا ہے، رگوں پر پریشر پڑتا ہے۔ تو بعض مسجدوں میں ہم نے دیکھا کہ کرسیاں ہی نکال دی، ایک کرسی بھی نہیں۔ بولا کیا بات ہے؟ نہیں، سارے لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا کس کو شوق ہے؟ مریض ہی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، یعنی جس کو حاجت ہے، جس کو ایمرجنسی ہے، جس کو ضرورت ہے، وہی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، ورنہ اکثر تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر بیماری کی حالت میں بھی اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے جسم پر بوجھ ڈالتا ہے، اس کی اجازت اس کو نہیں ہے۔ یہ جسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جیسے اپنے آپ کو ختم کر کے مرے گا ویسے ہی ہوتا رہے گا۔ جو زہر پی کے مرے گا، زہر قیامت تک پیتا رہے گا۔ جو چاقو چبو کر مرے گا، وہ قیامت تک چاقو چبوتے رہے گا۔ جو پھانسی لگا کے مرے گا، وہ پھانسی لگا کے مرتا رہے گا۔ سوسائڈ، اسلام نے اس کو پروموٹ نہیں کیا۔ جیسے حدیث آتی ہے، ایک حدیث طفیل بن عمر الدوسی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہمارے ساتھ جو ہجرت کر کے آئے ان میں سے ایک صحابی کا انتقال ہوا، تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ بھی اپنے بڑے لوگوں کو خواب میں دیکھتے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ ابھی 10 دن پہلے میں نے ہمارے شیخ محترم شیخ آر کے رحمہ غفر اللہ علیہ ان کو میں نے خواب میں دیکھا، وہی لباس، مسکرا رہے ہیں، کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ بھی اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، باپ دادا کو، اپنے لوگ، تو کہتے ہیں کہ عمیر طفیل بن عمرو الدوسی انہوں نے خواب میں دیکھا اپنے ساتھی کو جو انتقال ہوئے، تو پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ طفیل بن عمرو الدوسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ہجرت کے عوض اللہ نے مجھے معاف کر دیا، لیکن ان کا ہاتھ ڈھکا ہوا تھا، ہاتھ کورڈ تھا، ہاتھ کھلا نہیں تھا، انہوں نے ہاتھ کاٹ لیا تھا، اپنے طور سے ہاتھ کاٹ لیا تھا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کیا، اللہ کے نبی میں نے اپنے ساتھی کو دیکھا ایسا ہے، ان کا ہاتھ ویسے ڈھکا ہوا ہے، تو یہ ہاتھ کا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ جو تم نے اپنے طور سے کر لیا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ ان کے وہ ہاتھ والے معاملے کی مغفرت فرما۔ تو جو چیز ہم کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ سوال یہ کہ کیا ایسا شخص جو سوسائڈ کر لے اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے؟ تو ایک جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ ایک صحابی نے اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا تھا، قتل کر لیا تھا، چاقو چبو لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا، آپ لوگ پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھتا، آپ لوگ پڑھ لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بڑا آدمی ہے، آپ کے کوئی بڑے آدمی ہیں، وہ نہیں پڑھیں گے، لیکن دوسری پبلک پڑھ لے گی۔ جمہور علماء کا فتویٰ ہے، سوائے عمر بن عبدالعزیز الاوزاعی، ان کے علاوہ سب کا فتویٰ ہے کہ سوسائڈ کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ باقی لوگ کہتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہے وہ نہیں پڑھے گا، یہ بتانے کے لیے کہ اچھی بات نہیں، تاکہ لوگ اس کو کمتر سمجھیں۔ جو متولی ہیں یا کوئی بڑے آدمی ہیں، ایک بڑے آدمی، وہ لوگ نہیں پڑھیں گے، بولیں کہ نہیں آپ لوگ پڑھیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی نہیں پڑھتا آپ بھی نہیں پڑھو، ایسی بات نہیں۔ تو یہ ایک صفائی تھی۔ آخر میں ایک اور صفائی دے کر ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں، جس میں کہا حرمت علیہ الجنہ، سوسائڈ کرنے والا کیا جنت میں نہیں جائے گا؟ جنت اس کے لیے حرام ہے۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا جنت حرام ہے۔ سوسائڈ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ تحت مشیت اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، اللہ چاہے تو ان کو سزا دے۔ تو سوسائڈ کرنے والے کو اللہ جنت میں ڈالیں گے، لیکن کب نہیں ڈالیں گے، کب حرام ہے؟ جیسے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اگر وہ حلال سمجھ کر کرتا ہے، اگر یہ سمجھ کر کرتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، مجبور ہوں زندگی سے، کوئی غلط کام ہے، لیکن اگر وہ حلال سمجھ کر کرتا ہے کہ میری زندگی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تب اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالیں گے، جنت اس کے لیے حرام ہے۔ دوسرا ہے اس حدیث میں جو کہا گیا حرمت علیہ الجنہ، جنت الفردوس حرام ہے، لیکن دوسری جو جنتیں ہیں اس میں وہ جائے گا۔ بعض علماء نے یہ تعبیل کی کہ نہیں، پہل وہ نہیں جائے گا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ معاف کر کے اسے ڈال دیں گے۔ ایک اور بات علماء نے بتائی کہ نہیں، وہ پہلے سے ہی کافر تھا، پھر اس گناہ پر گناہ اور ایک گناہ اس نے کیا جو اس آدمی کے بارے میں فرمایا گیا۔ تو ساری بات یہ ہے کہ سوسائڈ کرنے والا گناہ کبیرہ کرتا ہے، اگر وہ حلال سمجھ کر نہیں کرتا، بہت ہی مجبوری سے سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس گناہ کبیرہ سے بچائے رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔